السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم الجزء الثانی من ہدی الحدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حوالے سے ہم دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی لکھا گیا ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا، نماز کی عمارت کو گرا دیا، فقد هدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ یہ ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا، ڈھا دیا، گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی نماز کے متعلق ہے۔ تو یہ نماز اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں کے ذریعے کہ اس کو قائم کیا جائے، اور یہ اسلام کی 5 بنیادیں جو ہیں ان میں سے ایک بنیاد ہے، ایک شرط ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ باقاعدہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان گرامی موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو ان 5 بنیادوں میں سے، 5 ارکان میں سے کسی ایک ارکان کو چھوڑ دینا، یہ دین کی عمارت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حوالے سے اور اپنی کتاب سے بھی دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی، اس کا مفہوم کیا ہے، وضاحت کیا ہے۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دین ایک عمارت ہے جس کا ستون نماز ہے، اس کا ایک پلر نماز ہے۔ جس نے اسے اس ستون کو قائم رکھا، گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا۔ جس نے اس ستون کو گرا دیا، اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو نقصان پہنچایا، اس کو گرا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے موقع کا ایک وقت آتا ہے، ایک ایمان کے پرکھنے کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف آؤ کہ نماز کے اندر کامیابی ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ تو اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، اور جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کا اور اللہ کے بندے کا تعلق جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ایسے فرامین ہیں، بچوں کے حوالے سے ہیں۔ اگر 7 سال کے ہیں، آپ ان کو 7 سال تک، آپ چھوٹے بچے ہیں ان کو 7 سال تک سمجھائیں، ان کو ساتھ لے کر جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر آپ اس کو سختی کے ساتھ بھی نماز کے لیے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی کہ جو شخص من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اور وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ اتنا اہم یہ فریضہ ہے۔ اور ساری عبادات دیکھیں یہ برائی سے روکنے والی ہے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یہ نماز برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے ہمیں روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہی تب ہے، ہم سچے پکے ایمان والے تبھی بنیں گے جب اس عظیم رکن کو بھی ہم پورا کریں۔ تو نماز کے لیے کی فضیلت بڑا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا مرتبہ اور مقام بتایا ہے کہ جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کے درمیان جو وقت آتا ہے، یعنی کہ صبح کی نماز پڑھی ہے، ظہر تک اگر اس سے صغیرہ گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کے نماز پڑھنے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
پھر عصر تک کا وقفہ جو ہے اس میں غلطیاں ہو گئی، معمولی گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب وضو کرتا ہے، تیاری کر رہا ہے، تو تیاری کرنے سے ہی، وضو کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ تو جب یہ لوگ بے نماز نہ پڑھنے والے، اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے، جنتی نمازی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو اس وقت وہ جنتی ان جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت وہ کہیں گے ما سلککم فی سفر، تم کس وجہ سے جہنم میں آ گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلا جواب ان کا، ان جہنمیوں کا، آگ میں جلنے والوں کا یہ ہوگا لم نک من المصلین۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز ایک اہم فریضہ ہے، ہمیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز ادا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ای الاعمال احب الی اللہ، وہ کون سا عمل ہے اللہ کے پیغمبر جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، عظیم عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ عظیم عمل ہے، اور یقینی بات ہے جو اللہ کا محبوب عمل جو سر انجام دیتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے سارے انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کی یہ سنت ہے، اللہ کی نماز ادا کرنا، عبادت کرنا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے، اللہ کے اولیاء کرام جو ہیں ان کا طریقہ ہے کہ وہ نمازی تھے، پختہ نمازی تھے، انہوں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو ہمیں بھی جب بھی نماز کا وقت ہو، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے دنیاوی سارے امور کو چھوڑ کر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ پختہ نمازی بنائے، اور جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں اس عظیم فریضے کے ادائیگی کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دے کہ ہم اس کو بر وقت اور صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔